السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج زیر نظر کتاب اساس الصرف علم صرف کی بنیادی اور ابتدائی کتاب ہے، جس کے ہم آج سے لیکچرز پڑھنا شروع کریں گے اور میں آپ کے لیے اس کے لیکچرز لاتا رہوں گا۔ لیکن اس کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے چند ایک معروضات اس کتاب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اساس الصرف علم صرف کی بنیادی اور ابتدائی کتاب ہے۔ اس میں درس نظامی کے ابتدائی درجات کے طلباء و طالبات کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہم اور ضروری اسباق کو قواعد کو آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ علم صرف ہوتا کیا ہے اور اس کی تعریف تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کی کچھ بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم صرف کا فائدہ، علم صرف کا فائدہ ایک معنی سے یعنی کہ ایک لفظ کے ایک معنی سے مختلف معانی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا علم الصرف عربی لغت کو جاننے کے لیے علم نحو سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اسی لیے علم الصرف کو علم النحو کے ساتھ ہی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ عربی جاننے کے لیے بیک وقت ان دونوں کتابوں پر نظر ہونا ضروری ہے، ان دونوں علوم پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ چونکہ علم الصرف عربی لغت کو جاننے کے لیے علم النحو سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علم الصرف میں نفس کلمہ کی طرف نظر ہوتی ہے، یعنی کہ بذات خود کلمہ ہے کیا۔ جیسا کہ ہم نے علم نحو میں کلمہ کی تعریف پڑھی تھی کہ کلمہ ایک بامعنی لفظ کو مفرد اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ پہ بحث ہوگی، جبکہ علم النحو پر کلمے کے اعراب پر بحث ہوتی ہے۔ جیسے کہ علم النحو کی تعریف سے واضح تھا، آگے ہم انشاءاللہ علم الصرف کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح علم الصرف ان علوم میں سے ہے جن کی ایک مفسر کو ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، علم الصرف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ابن فارس لغوی نحوی فرماتے ہیں، جس شخص سے علم الصرف کا حصہ فوت ہو گیا، اس سے اس کی شان و شوکت فوت ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم عربی زبان میں لفظ وجدہ پاتے ہیں جو کہ ایک مبہم کلمہ ہے، لیکن جب ہم علم الصرف کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مال کا حصول ہو، یعنی کہ مال کے حاصل کرنے کا معنی ہو، تو پھر وجدن مصدر استعمال ہوگا۔ اگر گم شدہ چیز پا لی جائے تو وجدانن مصدر استعمال ہوگا، اور کسی کو حالت غضب میں پایا تو موجدتاً لایا جائے گا، اور اگر کوئی غم زدہ حالت میں پایا جائے تو پھر وجدن استعمال ہوگا۔ یعنی کہ ایک کلمے کے مختلف معنی میں اس کلمے کے مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور علم صرف پر ساری یہی بحث چلے گی۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ جی، تو ہمارا پہلا سبق ہے علم صرف کا تعارف۔ علم صرف کی تعریف۔ صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک معنی سے دوسرے معنی اور اس ایک کلمے کی مختلف کئی حالتیں وہ کس طرح ہوں گی، ان کے کیا قواعد ہوں گے، وہ اس سب کی بحث علم صرف میں ہوگی۔ اور تعریف میں بھی یہی ہے، تعریف میں یہی لکھا گیا ہے کہ صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، موضوع۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صیغہ کے آگے چھوٹا سا 1 بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ نیچے حاشیے میں صیغے کی وضاحت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہاں لکھا ہے، صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ کلمہ کی شکل کو کہتے ہیں، اور کلمہ کسی بھی بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، ایک بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً ضربا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ضربا، یہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، اور تینوں حرف پر ایک خاص حرکت ہے۔ جیسے دا پہ
زبر ہے، را پہ زبر ہے، با پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم سیگا کہیں گے، اور اس سیگے سے مزید اسی کے وزن پر جتنے بھی سیگے بنتے ہوں گے وہ سب اسی خاص ترتیب سے آئیں گے. جیسے دارابا بر وزن فعلا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس کی مزید مثالیں آگے بھی پڑھیں گے. موضوع ہم نے پڑھ لیا. اور فائدہ، سیگوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. ظاہر ہے جب ہم علم صرف پڑھیں گے اور علم صرف کا موضوع کیا ہے، کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنتا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ سیگوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ہمارا ذہن غلطی سے بچے گا. تو ان تینوں باتوں کو، تعریف کو، موضوع کو، فائدے کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ اکثر امتحان میں اس کی تعریفات آتی ہیں اور یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو آپ کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نیچے تمرین میں ہمارے پاس 2 سوال ہیں. علم صرف کسے کہتے ہیں؟ اوپر تعریف ہم نے پڑھ لی. علم صرف کا موضوع اور فائدہ کیا ہے؟ اوپر ہم نے پڑھ لیا. امید ہے آپ کو آج کا علم صرف کا پہلا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کے لیکچرز لاتا رہوں گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.